یہ ہے ڈرونز کے معاملے بھی ایسا سنا تھا. ڈاکٹر قمر چیمہ، یہ جو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ ہم ایران اور امریکہ کا نام سن رہے ہیں، اسرائیل کا بیچ میں نام نہیں ہے، تو جس طرح سے ڈاکٹر افنان فرما رہے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ امریکہ اس سے پل آؤٹ کر جائے اور یہ سلسلہ ایران اور اسرائیل کا چلتا رہے، آپ کو لگتا ہے ایسا ممکنات میں سے ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ایسے ہوگا. دیکھیں، دونوں نے اگر جنگ اکٹھے شروع کی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے بہاف پہ ہی امریکہ بات کر رہا ہے اور ڈیلی. اور آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جو جے ڈی وینس کی کل اسرائیلی پرائم منسٹر سے بات ہوئی تھی، یہ بڑی سگنیفیکینٹ بات ہے. آپ کو پتا ہے اس سارے کانفلکٹ کے اندر جے ڈی وینس انوالو نہیں تھے. امیڈیٹلی جب پیس کی بات آئی ہے تو جے ڈی وینس سامنے آ گئے اور لارجلی اس جنگ کے وہ خلاف تھے. ویسے بھی وہ اس گروپ کا حصہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ کور ٹیم ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آن ماگا، جو میک امریکہ گریٹ اگین ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سیکرٹری آف وار، سیکرٹری آف اسٹیٹ اور امریکی صدر کے علاوہ کوئی بھی نہیں بول رہا تھا. تو یہ ان کو انوالو کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن کی بات کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے ٹف ٹاک کرنی ہوتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یوکرینین پریزیڈنٹ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک ٹف ٹاک ہوئی تھی تو وہ جے ڈی وینس نے یوکرینین پریزیڈنٹ کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کو بھی پیغام ہے کہ ایک سخت پیغام جے ڈی وینس دیں گے، اور اس لیے شاید وہ بھی پیچھے ہٹے گا. اور دوسری، افنان صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ جو اس وقت ایرانین جو میزائلز ہٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر ود ایکوریسی، وہ کیپیسٹی اور وہ ان کی ایکوریسی بھی ہے اور وہ بڑا ڈسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں. لیکن چیمہ صاحب، میک می انڈرسٹینڈ اینڈ دا پیپل آف پاکستان یا ہوایور از واچنگ کہ ایسا کیا ہوا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ کیونکہ اسرائیل کا تو منصوبہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے تھا اور ابھی جنگ رک جاتی ہے تو اس کے مفادات تو اس طریقے سے وہ پورے نہیں ہوئے، یا جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہوئے، مار پھر دوبارہ پڑی. تو وائی وڈ دے اسٹاپ؟ واٹس میکنگ دیم اسٹاپ؟ دیکھیے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو مل گیا یہی غنیمت ہے. کیونکہ یہ کام تو وہ یہ تو بائیڈن سے لے کے اوباما سے لے کے وہ سب کو کنونس کرتے رہے ہیں کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے، لیکن کوئی ان کے ساتھ نہیں آیا. اور وہ ٹرمپ کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک تو جنگ کو لمبا رکھا ود ان دا مڈل ایسٹ. انہوں نے دیکھے سیریا لے لیا، لیبنان کے اوپر وہ چڑھائی کی ہوئی ہے، ریزسٹنس نیٹ ورک ختم کر دیا، ایران کے اندر چلے گئے. دوسرا حملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ود ان جو 6-8 مہینے کے اندر پھر انٹرنل پروٹیسٹ بھی کرا لیے. تو اسرائیل کو بہت کچھ مل گیا ہے. اور اب ظاہری بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسرائیل تو نہیں ہے، باقی بھی تو عرب ممالک بھی ہیں جن کا پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. ان کی آپ ایویشن انڈسٹری دیکھیں، آئل انڈسٹری دیکھیں، فرٹیلائزر انڈسٹری دیکھیں، ہر چیز بند پڑی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو کچھ اسرائیل کو مل گیا وہ اسی میں غنیمت جانے گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایران کی کیپیبلٹی کو بہت حد تک کمپرومائز کیا. میری اسیسمنٹ. افضل، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے کیا ہے؟ اور دوسرا، ظاہر ہے کہ نقصانات تو بہت ہوئے. ایک ملک جس میں 9000 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہو، اور ظاہر ہے کہ وہاں سے خبریں اس حوالے سے سامنے اتنی نہیں آ رہی ہیں، لیکن نقصانات کافی ہوئے ہوں گے. پلس آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی متاثر ہوئے ہیں. لبنان کی جانب سے بھی کافی اسٹرانگ ایک ری ایکشن سامنے آیا ہے، باقی آس پاس. تو یہ بھی ایران کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ ہوگا، اپنی فارن پالیسی کو دوبارہ دیکھنا ہوگا کسی انداز سے کہ دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اشفاق بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ 2025 جون میں جب اسرائیل نے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات کے پریکٹس میں غلط فائدہ اٹھا کے ایران پر جارحیت کی، تو جنگ کے چوتھے یا 5ویں دن سے یہ سامنے آ رہی تھی کہ کس طرح فرجائل ہے اس کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنگ کے 10ویں دن یا 11ویں دن امریکی صدر کو کودنا پڑا اس میں، اور نام نہاد اپنے آپریشن جو ایران کے جو ایٹامک تنصیبات پر کیا گیا وہ دراصل ایک میسج تھا تاکہ اس جنگ کو خاتمہ کریں، نہیں تو اسرائیل کی مزید ڈسٹرکشن یا اس کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز، اور اگر ایران کو مزید آپریشن جاری رکھنے دیا جائے تو اسرائیل کے تو بہت نقصان ہوں گے. اب کرنٹ سچویشن میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو امریکی انتظامیہ یا لیڈرشپ
ڈیسیجن لے گی آئی تھنک سو نیتانیاہو اس کے اوپر اسے عمل درآمد کرنا پڑے گا. آلدو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایبسٹینٹ سے متعلق جو کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے موساد کی طرف سے, یہ پھر کوئی الگ کہانی ہو سکتی ہے, لیکن فار دی کرنٹ سچویشن اگر امریکی انتظامیہ اس میں سنسیئر ہے تو آئی تھنک دس از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ فار دی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ٹو کنٹرول اوور نیتانیاہو. آل رائٹ جی, تھینک یو.